جی دوستو، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میرے اب میں تو اس کو ایک ڈاکومنٹ ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ بٹ ان اینی کیس اب چونکہ سب اس کو پالیسی کہہ رہے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں پالیسی۔ اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں فلسطین کا بھی ذکر ہے، اور پاکستان، یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کمیٹڈ ہے، جو دو ریاستی فارمولہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں تو تک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس میں ساتھ ایک سینٹنس اور بھی ایڈ کر دیا جاتا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ یا اسرائیل کو تسلیم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ فلسطینیوں کا ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جائے۔ کیونکہ یہ سینٹنس اس کے ساتھ نہیں شامل تو لگتا کچھ یوں ہے کہ جو پورا ڈاکومنٹ ہے وہ ہمارے پاس بہت سے ایسے سیکشنز ہیں جو پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کیے گئے، تو میرا گمان یہ ہے کہ شاید جو پورا ڈاکومنٹ ہے اس میں کہیں ذکر ہے کہ یا کہیں اس میں کچھ راستہ کھولا گیا ہے، یا کہ اگر اسرائیل کے ساتھ ہماری کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے تو ہم اسرائیل کے ساتھ کسی نہ کسی سٹیج پہ اس کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو، میں نے ڈاکومنٹ خود دیکھا نہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ اس میں ابہام رکھا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ آگے بڑھنے کی کچھ راہ بنائی گئی ہوگی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک خاص طبقہ ہے، ایک تو وہ طبقہ پاکستان میں ہے جو کہ واقعی سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات بھی ہونے چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ جنرلی ایز پاکستانی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ان کے خیال میں اسرائیلی جو لابی ہے، جوئش لابی ہے امریکہ میں یا کہیں ہو، وہ بھارتی لابی کے ساتھ مل کر پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو بھاری اکثریت پاکستان کی ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا یا اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا۔ تو میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے۔ سفارت ڈپلومیسی میں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن ایک لابی اور بھی ہے دوستو جو کہ بہت ایکٹیو ہے، خاص طور پہ UK میں، جرمنی میں اور اسرائیل میں۔ وہ لوگ موجود ہیں جن کا تعلق یا تو اوریجنلی پاکستان سے ہے یا سب کو بر صغیر سے ہے، جو کہ اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں، اور وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے امیج کو بھی مستقل طور پہ وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، اور پاکستان کے مفادات کو بھی وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، اور وہ ان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور ان کے آئی ایم شور ان کے ایسٹس پاکستان میں بھی ہوں گے جو کہ اس قسم کی جو نیریٹو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں سے ڈیفرنٹ ہیں جو کہ پاکستانی ہونے کے ناطے سے اپنا ایک پرسپیکٹیو دے رہے ہیں۔ ایک ایشو پہ دو آراء ہو سکتی ہیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پہ تو بات چیت بھی ہو سکتی ہے ریشنل طریقے سے، ڈیسنٹ طریقے سے، اور دوسرے کی بات کو سننا بھی چاہیے، اور اسی سے قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ لیکن یہ جو ایک خاص طبقہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بڑا خطرناک طبقہ ہے، اور یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔ جہاں تک اسرائیل سے دیکھیے تعلقات کی بات ہے یا اس سے انگیجمنٹ کی بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ صدر مشرف کے زمانے میں، غالباً ستمبر 2005 کی بات ہے، جبکہ اس وقت کے وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب کی اپنے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ استنبول میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک قسم کا جو بیہائنڈ دا سینز انگیجمنٹ ہے وہ تو کافی عرصے سے ہے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اور چونکہ جو پبلک ورژن ہے اس ڈاکومنٹ کا، اس میں یہ بات نہیں مینشن ہوئی، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ہم اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کچھ ہماری انگیجمنٹ ہو جائے۔ اور جو وہ ایک طبقہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ چونکہ اس پہ کافی اس پہ
بڑے جوش و خروش کے ساتھ عمل کرتے ہوئے کر رہا بھی رہا ہے اور اس کو پروموٹ بھی کر رہا ہے، تو ممکن ہے کہ ہم یہ ایک قسم کا انٹریکشن کہیں نہ کہیں زیادہ ہو رہا ہو۔ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن میں جو چیزیں نہیں لکھی جاتی اور ان کا بھی بڑا ایک اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو چونکہ پبلک ورژن میں پوری بات لکھی نہیں گئی، اس لیے مجھے تھوڑی بہت تشویش تو ہو رہی ہے کہ شاید ہم اسرائیل کے ساتھ کچھ بات چیت کر رہے ہیں یا کچھ ہم آگے بڑھنے چاہ رہے ہیں۔ تو اس پہ میں نے سوچا کہ آپ سے تھوڑی شیئر کر لوں، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں، اور اگر حکومت چاہتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو اس پہ ایک ڈیبیٹ، نیشنل ڈیبیٹ شروع کروا دیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اندازہ ہو جائے گا کہ کون صحیح جگہ پہ کھڑا ہے اور کیا آرگومنٹس ہیں فار اور اگینسٹ۔ قومیں اس قسم کی ڈیبیٹ کرتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک زمانہ مجھے یاد ہے بہت سے ایشوز پہ ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں، فیلرز بھی ہفتے چھوڑتی رہتی ہیں، جب جن چیزوں پہ عوامی رد عمل دیکھنا ہوتا ہے تو فیلر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ایسی لابیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ بس ہم حق خود ارادیت کے معاملے کو کشمیر پہ بھی ہم چھوڑیں، جان چھڑائیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ چین کے ساتھ بھی جو ہمارے جو یو ایس کے ساتھ خاص طور پہ تعلقات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیں، ویسٹرن دنیا کے ساتھ زیادہ رہیں، چین کے ساتھ ہم کیوں نٹھی ہو گئے ہیں، اور کوشش ان کی یہی ہے کہ سی پیک بھی شاید آگے نہ بڑھے، گوادر جو ایک پوری طرح آپریشن ہونا چاہیے وہ بھی نہ ہو۔ تو ہمیں ان لوگوں سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محتاط رہنا ہوگا، اور یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ اندر سے لوگ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی تشویش کی بات ہونی چاہیے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو یہ جو ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں جو ہے عوام کو کم از کم یہ ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں اور دیکھنا یہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، جو کشمیر کے لوگوں کے ہیں ان کے مفاد میں نہیں ہے، اور کسی طور بھی ہمارے جو قومی مفادات ہیں وہ چیزیں جو ہماری قومی مفادات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی وہ ہمیں ان پہ نظر رکھنی ہے، تاکہ جو لابیز پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں، یہ 5th جنریشن وارفیئر کہہ لیں یا 6th جنریشن وارفیئر، تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور ایک اوپینین پاکستان نے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سے ہمیں تھوڑا سا محتاط رہنا ہے۔ اور بس آج اس وقت اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔